عبد الواحد ابن زید کہتے ہیں کہ the acceptance of your supplications, آپ کی دعا کی acceptance is attached, connected and bonded with sincerity and there is no way you can separate between the two. آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں, آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول فرمائے, اپنی سنسیریٹی پہ کام کریں. ابو طیاح یزید ابن حمید فرماتے ہیں کہ a man of 20 years, مطلب 20 سال تک وہ تہجد کی نماز پڑھتا رہا اور وہ قرآن کی ریسائٹیشن کرتا رہا اور ان کے نیبرز کو آج تک پتہ نہیں چلا, اس کی بیوی کو آج تک پتہ نہ چلا. How is it possible؟ اور وہ جو اس زمانے میں گھر ایسے نہیں تھے ہمارے بڑے بڑے گھر جو کہ جن میں وائس پروفنگ ہوئی بھی ہے اور جہاں سے آواز باہر نہیں جاتی. اس ٹائم کچے مکان تھے جن کی چھتیں بھی کھجور کے پتوں والی تھیں. ہلکی سی ٹھک ٹھک ساتھ والے گھر میں آواز آتی تھی اور بڑے قریب قریب گھر بنے ہوتے تھے. ہر چیز, ہر بات, ہر چیز پتہ چلتی تھی کہ ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ 20 سال تک لوگ تہجد کی نماز پڑھتے رہے اور قرآن کی تلاوت کرتے رہے. ان کی بیوی کو آج تک پتہ نہیں چلا اور ان کے نیبرز کو آج تک پتہ نہیں چلا کہ یہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. اور ہم لوگ کوئی نیک عمل کر لیں تو کیا کرتے ہیں, فوراً سے سیلفی لی اور فیس بک پہ ڈال دی. You guys know I'm very I love charity and I love spending money on people and یہ تو مجھے لوگوں کی خوشی, لوگوں کی خدمت کرے بہت مزہ آتا ہے. اور اپنی تعریفیں پہ تعریفیں اور اپنی پروموشن. اپنی زندگی میں کچھ اعمال ایسے ضرور رکھیں جس کے بارے میں کسی کو نہ پتہ ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہے کچھ کام کریں لوگوں کی ترغیب کے لیے, ہمیں اسپیشلی جو کہ دین کا کام کر رہے ہیں اور ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے, لیکن کچھ اعمال ایسے مخفی اور سیکرٹ رکھیں جن کے بارے میں کوئی نہ جانتا ہو سوائے آپ اور اللہ تعالیٰ کے. ہم جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں نا, وہ لوگ اپنی نیکیوں کو اسی طرح چھپایا کرتے تھے. ہم امیجن کریں سبحان اللہ, ہمیں سے کون شخص چاہتا ہے کہ ہمارے گناہوں کے بارے میں لوگ جانیں؟ کوئی نہیں چاہتا. اسی طرح سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے نیکیوں کے بارے میں کوئی جانے. اور ہم لوگوں کے بارے میں کیا حالت ہے, ہم تو چاہتے ہیں ہماری نیکیوں کے بارے میں سب کو پتہ چل جائے, والعیاذ باللہ. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے طریقے کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اس پہ عمل کرتے تھے دین پہ جس پہ صحابہ عمل کرتے تھے. کیا آر وی ریئلی کلوز ٹو صحابہ؟ سبحان اللہ. سفیان الثوری فرماتے ہیں کہ they used to learn sincerity as they used to learn deen and knowledge. کیونکہ جو سنسیریٹی کا معاملہ ہے نا, یہ اٹ از ویری ہارڈ. آپ کو کانسٹنٹ اینڈ کنسسٹنٹ اینڈ پرسسٹنٹ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے سنسیریٹی کو اچیو کرنے کے لیے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے سنسیریٹی اچیو کر لی اب بس یہ خلی ولی, اس کے بعد کبھی نہیں. نہیں, یو ہیو ٹو ورک ایچ اینڈ ایوری ڈے. اسی طرح سے وہ جتنا اپنے اعمال کو چھپاتے تھے ہم اتنا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کعبہ میں تھا تو میں لوگ دیکھے کہ وہ آتے تھے اور کسی کو کیمرہ پکڑاتے تھے اور کعبہ کے سامنے سے دعا کرتے تھے. اینڈ دے یوزڈ ٹو ممر, کچھ زبان سے نا سے منہ سے کچھ بول رہے ہوتے تھے, حالانکہ دے ور فیکنگ, اور ہاتھ اوپر کھڑا کرتے تھے. اور وہ پکچر جب لے لیتے تھے تو پھر اچانک سے ہاتھ چھوڑے, نہ کوئی دعا ختم کی نہ کچھ, اور آگے کیمرے میں دیکھا میں کیسے لگ رہا ہوں. اور پھر اپنے فیملی والوں کو بھیجے کہ آئی واز پریئنگ نیئر کعبہ. یا اللہ, حالانکہ یہ شخص دعا نہیں کر رہا, یہ شخص پوز کر رہا ہے کعبہ میں, بیت اللہ میں, اور عبادت میں دکھلاوا تو حرام ہے, اور پھر بھی دکھا رہا ہے کہ ایز اف آئی ایم پریئنگ. اور یہ لوگ تو کرتے تھے اور پھر بھی اپنے آپ کو چھپاتے تھے. واٹ این آئرنی اٹ از, سچ اے کنٹراسٹ بٹوین دیم اینڈ اس. ہم لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھتے, قرآن نہیں پڑھتے, اینڈ وی ٹرائی ٹو شو پیپل قرآن کی پکچرز ڈال کے فیس بک پہ لگا دیں, واٹس ایپ پہ لگا دیں, دیٹ وی ریڈ قرآن اینڈ یوز ٹو پرے قرآن اینڈ ریسائٹ قرآن ڈے اینڈ نائٹ اینڈ نیور لیٹ اینی بڈی نو کہ میں قرآن پڑھتا ہوں, بیکاز ان کی انٹینشنز بڑی پیور تھیں. سلف صالحین جب صدقہ دینے کے لیے رات کو نکلتے ہیں نا, اور اکثر رات کو نکلا کرتے تھے, اپنے چہرے کو لپیٹ لیتے اور رینڈملی لوگوں کو پڑھا دیتے. یہ نہیں کہ السلام علیکم جی چوہدری صاحب, ملک صاحب کیسے ہیں, یار جگر کیسا ہے, یہ لے یار تیرے لیے میں صدقہ. نہیں, رینڈم لوگوں کو پڑھا دیتے, اپنے دائیں ہاتھ سے دیتے, ان کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلتا. اینڈ دے یوزڈ ٹو ہائڈ دیئر فیسز. اسی لیے تو آتا ہے کہ ایک شخص رات کو نکلا اور کسی کو چپکے سے پکڑا دیا. اگلے دن شور مچ گیا کہ کسی نے پروسٹیٹیوٹ کو صدقہ دے دیا ہے. یہ بڑا پریشان ہوا. اگلے دن نکلا دوبارہ صدقہ لے کے اور کسی کو رینڈملی پکڑا دیا.
پتہ چلا اگلے دن معاشرے میں کہ کسی نے چور کو صدقہ دے دیا ہے. ایسے ہوتا رہا. تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو چھپا کے, اپنے چہرے کو چھپا کے لوگوں کو صدقہ خیرات کرے. ان کی نماز کیسی تھی؟ یا سلام. سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک, ان کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ 40 سال تک یہ مسجد میں ہی تھے جب اذان ہوتی تھی. He used to be in the masjid when the call for azan was made. ہم تو اقامت تو نہیں پہنچ پاتے نا. ایک حدیث میں کیا آتا ہے, جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ پا لے, اللہ تعالیٰ اس کو 2 خوشخبریاں, 2 نجات دیں گے. براعتان, براعت من النار و براعت من نفاق. نفاق سے آزادی اور جہنم کی آگ سے آزادی. اور ہم جب ٹرائی کرتے ہیں تو ہم فیل ہو جاتے ہیں, ہم سے کیا نہیں جاتا. سعید بن مسیب 40 دن کے لیے نہیں, 40 سال تک آزان کے ٹائم پہ مسجد میں ہوا کرتے تھے, except that he was inside the masjid. یہ ان کی کنسسٹنسی تھی. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ان کا طریقہ تھا کہ they were people of principles. Their willpower was rock solid. اور ہم لوگ ایک دن ارادہ کرتے ہیں, 2 دن گزرتے نہیں ہیں, تیسرا دن ہمارا ویسے ہی واپس بیک آن ٹریک آ جاتے ہیں ہم لوگ. عبداللہ بن زبیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ when he used to pray he was like a branch, he was like a pillar. کبھی کسی نے دیکھا کہ پلر موو کر رہا ہے؟ نہیں, because pillar cannot move. When he used to pray he was like a pillar or a branch of tree. He couldn't move. حجاج ابن یوسف نے, جو کہ ٹائرنٹ تھا, کچھ اچھے کام بھی کیے اس نے, عبداللہ بن زبیر کو کس طرح شہید کیا؟ while he was praying. کیونکہ اس کے علاوہ وہ کر نہیں سکتا. they were مجاہد, they were brave. تو ان کو شہید جب کیا تو وہ کعبہ کے ساتھ نماز پڑھتے کھڑے ہو کے. امام بخاری رحمہ اللہ, ہم کہتے ہیں نا صحیح بخاری بڑی فیمس بک ہے, اللہ نے بڑا قبول بخشا. کیسے بخشا؟ امام بخاری رحمہ اللہ, he was praying, اور نماز میں ان کو اسکارپین نے کاٹنا شروع کر دیا کمر پہ. انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑی نہیں, اور پڑھتے رہے, اور نماز پڑھنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ دیکھو میرے کمر پہ کچھ ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے, something is biting me. اور انہوں نے دیکھا it was a scorpion. انہوں نے کہا آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں میرے نماز میں اتنی لذت مل رہی تھی کہ میں ختم نہیں کر سکا, میرا دل نہیں چاہ کہ میں نماز کو چھوڑوں. اور ہم لوگ نماز میں کال کیا آ جائے کسی کی, فوراً سے یار چلو سلام پھیرو, کال اٹینڈ کرنی ہے, بڑی امپورٹنٹ کال ہے. بیل بج جائے, یار بس ختم کرو, میں نے بیل پہ جانا ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ کوئی اچھا بیل بھی نہ کوئی کال نہ بیل بجے, ہمیں کوئی خیال آ جائے کہ یار ایک وہ واٹس ایپ پہ میسج تھا میں نے کسی کو بھیجنا ہے, ہم نماز جلدی مکاتے ہیں, نہ اس کے بعد آیت الکرسی, نہ اس کے بعد تسبیح, فوراً سے اس بندے کو موبائل نکالا میسج کر دیا تاکہ یہ میرا کام ہو جائے, دس از مور امپورٹنٹ. اور ہم لوگ ذکر نہیں کرتے. زین العابدین علی بن حسین بن علی بن ابی طالب, یہ گرینڈ سن ہیں علی بن ابی طالب کے. He never used to leave قیام اللیل if he was in سفر اور حضر. He never missed قیام اللیل. سفر میں ہے یا حضر میں ہو, ٹریولنگ میں ہو یا گھر پہ ہو. یہ جو اہل البیت تھے نا, یہ ایسے نہیں اہل البیت تھے, یہ ایکشنز کے لوگ تھے. They used to act. ایسا نہیں تھا کہ اللہ کی میں خود فرمایا اپنی بیٹی کو فاطمہ کو, اے فاطمہ عمل کر لو, کیونکہ میں نہیں بچا پاؤں گا تمہیں, پھر اگر عمل کے بغیر آئی تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گا. اصل گیم کیا ہے؟ عمل ہی گیم ہے. دنیا کے سب سے غریب انسان بھی اگر عمل کر کے چلا جائے تو وہ قیامت میں VIP انسان ہوگا. اور دنیا کا سب سے امیر انسان بھی, جس کی بہت لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں اس کے مال کی وجہ سے, وہ عمل کر نہ گیا, he will be loser, اور وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہوگا قیامت کے دن. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص اسٹرگل کرتا ہے قیام اللیل کو پڑھنے میں اور وہ نہیں اٹھ پاتا قیام اللیل کو پڑھنے میں, you are chained and shackled with your sins and they are holding you captive. تم جکڑے جا چکے ہو گناہوں کے اندر اور تمہیں توفیق ہی نہیں مل رہی اگر تم قیام اللیل نہیں پڑھ پا رہے ہو تو. میں اور آپ اپنا جائزہ لیں, میں کسی سے پوچھ نہیں رہا کہ آپ لوگ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے, میں اپنا جائزہ لوں, اپنا جائزہ لیں کہ ہم پچھلے کچھ عرصے سے چلیں رمضان کی بات کر لیں, پچھلے رمضان سے اب تک میں ڈیلی قیام اللیل پڑھ پایا ہوں. اچھا ڈیلی تو کم از کم کچھ مہینے پڑھی ہے میں نے, یا آج کل میں پڑھ پا رہا ہوں؟ نہیں. تو جان لیں کہ میرے اور آپ کے کچھ گناہ ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں جکڑ کے رکھا ہوا ہے اور ہمیں
توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے رب کے سامنے آنسو بہانے کی ضرورت ہے کہ اللہ معاف کر دے، ہمیں نیکی کی توفیق نہیں مل رہی. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو کہ قیام اللیل، جو کہ رات میں سے کچھ حصہ نہ گراب کرتا ہو. یو شوڈ گراب سم تھنگ فرام دا نائٹ، بیکاز نائٹ ٹائم از ویری اسپیشل. انسان بڑا ایموشنل ہوتا ہے اور دین بھی انسان کے ایموشنل بیہیویئر کو ویلیو کرتا ہے. ہر عاشق اپنے معشوق سے رات کو باتیں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اگر تم والذین آمنوا اشد حبا للہ، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کی محبت میں شدید ہو تو تم میرے پاس رات کو آؤ، تو میرے سامنے قیام اللیل کرو. علی بن حسین his face color used to change. ان کا کلر نا پیل ہو جاتا. لوگ ان سے پوچھتے کہ آپ جب بھی وہ نماز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں نا، تب پوچھتے کہ آپ کا فیس کلر کیوں تبدیل ہو جاتا ہے، واٹ ہیپنس ٹو یو when you go to pray. تو کہتے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں کس ہستی کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں، میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں. یہ ان کی نماز تھی. میں نے اور آپ نے کسی بادشاہ کے سامنے یا پرائم منسٹر کے سامنے ہماری میٹنگ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، وی لک ایٹ ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، پرفیکٹ، کہ کہیں کوئی چیز استری تو خراب نہیں ہوئی ہوئی، کوئی بال تو نہیں نکلا ہوا یہاں سے، کوئی ایسا تو نہیں ہے ویسا تو نہیں ہے. وی وانٹ ٹو لک پرفیکٹ اینڈ وی وانٹ ٹو بیہیو اینڈ اسپیک پرفیکٹلی. اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں تو پھر اباسیاں آ رہی ہیں اور دل نہیں لگ رہا اور بس نماز سے نکلنے کا دل چاہ رہا ہے. اللہ اکبر. ہمیں اپنے دلوں کا حال جاننا چاہیے کہ ہمارے دل میں پرائرٹی کس چیز کی ہے. اول شیء یرفع من هذه الامه الخشوع.